الأجل الأجل یا امام زمانہ الأجل۔ السلام علیکم ناظرین، سیدان جب نقوی پروگرام ظہوری کاملے کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویو زیر آپ کے شکر گزار آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود بھی جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، شیطان جس تیزی سے کام کر رہا ہے ہم غافل ہیں، ہمیں جاگنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہی کام ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہمارا ساتھ دینا نہیں بلکہ اس پروگرام میں اپنے وقت کے امام کے لیے آواز اٹھانا ہے کہ ہم خود جاگیں اور دوسروں کو بہت تیزی سے جگائیں، کیونکہ شیطان جس تیزی سے کام کر رہا ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ آج ہم لاک ڈاؤن کے جس وقت سے گزر رہے ہیں یہ ہے پوری دنیا، اور ہم محرم میں انٹر ہو چکے ہیں، اور ہم نے پوری دنیا میں جو ہے مولا کا غم کو منایا اور بے پناہ کوشش کی کہ ہم بھرپور طریقے سے اس غم کو منائیں، اور ہم بارشوں کا طوفان اور پابندیاں سب کچھ توڑ کے ہم نے اس غم کو منایا، اور ہر گھر میں جو ہے وہ چینلوں کے ذریعے اپنے گھروں میں ہمارے عزاداری بھرپور طریقے سے ہوئی۔ بے شک کہ ہم اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا کے لوگوں کو نہ بلا سکے، مگر فرش عزا کچھ لوگوں میں، چند لوگوں میں گھروں کے فردوں کے ساتھ اور چینل کے ذریعے ہم نے بھرپور طریقے سے غم حسین منانے کی کوشش کی۔ کربلا میں بھی بھرپور طریقے سے 10 محرم منائی گئی، اور تمام دنیا سے لوگوں نے جو ہے وہ اس پابندی میں اپنے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے، حکومتوں کے قانون کو فالو کرتے ہوئے 10 محرم منائی۔ اس میں بارشوں کے طوفانوں کا بھی جو ہے مقابلہ کیا گیا، اور تمام دنیا میں اس غم کو منایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام صرف وہ واحد ہستی ہیں جو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے وارث ہیں، اور آپ کو وارث قرار دیا گیا۔ گویا آپ نے جو صبر کیا، ایسا صبر کائنات میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم اپنی جانیں کیا ہزاروں دفعہ جان بھی دے دیں اور تو ہم امام کے غم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری تاریخ نے آپ کے شعلوں کے 2 منظر دیکھے جو ہم کبھی نہ بھول سکیں گے، اور نہ ہماری آنے والی نسلوں نے بھولنا ہے۔ اگر ہمیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم اپنے دلوں کے اندر جو ہمارا عزا خانہ ہے، ہم اس سے غم کو کبھی دور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایسے 2 شعلے ہیں، وہ آگ کے شعلے ہیں جو 2 گھروں میں لگائے گئے۔ ایک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے اٹھنے والے شعلوں کو نہیں بھول سکتے ہم، اور دوسرا 11 محرم کی رات کو جو امام حسین علیہ السلام کے خاندان میں اور آل رسول کے محمد کے خیموں میں آگ لگائی گئی، اور سیدانیوں کی کس بے دردی سے، کس ظلم سے چادر کو چھینا گیا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ یہ کیسے مسلمان تھے؟ یہ کیسے مسلمان تھے جو رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے ہی نبی کی آل کو کیا کیا اذیتیں دیں، اور رسول کے بیٹے کو کس اذیت سے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ کیا کسی اور نبی کی اولاد نے، کیا کسی اور امت نے اپنے نبی کو اتنی اذیتیں، اتنی تکلیف دی جو اجر رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا؟ اس قوم نے یہ اجر رسالت دیا۔ یہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑا داغ اور دھبا ہے جو ساری زندگی نہیں مٹا سکتے، کہ کلمہ پڑھ کے اپنے ہی نبی کی اولاد کو ذبح کر ڈالا اور ان کی چادریں چھین لی۔ یہ اجر رسالت مانگا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس طرح سے جب سب کو شہید کر ڈالا اور قیدی بنا لیا، کیسے ظالم تھے، یہ نظر نہ آیا۔ دنیا نظر آئی، دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر بک کر کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے، کس طرح ننھے بچوں کو بھوک و پیاس کے بعد جو ہے وہ گھروں میں لوگ آ کر پرسہ دیتے ہیں، اس طرح نبی کو پرسہ دیا، اس طرح ان کے
آل کو قیدی بنا کر شہروں گاؤں میں پھرایا گیا۔ مولا حسین نے کوفہ کے بازاروں میں نیزے پر اپنے نانا کے قولوں کو، ارشادوں کو، سچائی کو ثابت کرا کہ دیکھو ہم قرآن سے جدا نہیں ہیں، سر اور جسم قلم ہو گیا مگر قرآن جدا نہیں ہوا۔ کتنا ظلم مومنین مومنات، یہ ظلم جو ہوا، ہم فرش ازا پہ آتے ہیں، فرش ازا پہ بی بی کو پرسہ دیتے امام زمانہ کو، کیا ہم نے وہ حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اس مجالسوں میں امام زمانہ کا ذکر کیا؟ کیا ہم نے لوگوں کو جگایا کہ اٹھو، ایک وقت کا امام اس فرش پہ تمہارا منتظر ہے؟ امام کو ہماری ضرورت ہے، ہم امام کے راستے کو، کانٹے کو اٹھائیں تو امام نے آ جانا ہے، ان ظالموں سے ظلم کا بدلہ لینا ہے۔ جس قوم پہ روتے ہیں ہم، تو کیوں نہیں جاگتے کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ امام آ جائیں تو امام ان ظالموں سے تمام خون کا بدلہ لیں گے، اور ہمارے اندر وہ جذبہ کیوں مر گیا؟ ہمیں کیوں نہیں یاد آتی کہ ہم نے اس انتقام میں حصہ لینا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے؟ ہم اپنے امام کا پرسہ دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں نہیں پلٹتے؟ ہم اس دنیا کو کیوں نہیں ٹھوکر مارتے؟ لیکن جن لوگوں نے دنیا کی خاطر اپنے آپ کو بیچ کے جو کربلا میں ظلم و ستم کیا ہے، ان کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، وہ آج بھی لعنت اللہ ہے ان پہ، خدا کی طرف سے لعنت ہے، خدا ان کو جہنم میں اتنے شدید عذاب دے اور اس پہ لعنت بھیجے، ان ملعونوں پہ جنہوں نے امام کے کس طرح سے امام کی خاندان کو، ننھے بچوں کو کس طرح اذیت دی۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ عمل کردار ضروری نہیں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات۔ بے شک امام حسین علیہ السلام حدیث کی روشنی میں چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں، اور اس بات کو حر نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا، لہذا اس نے تاریکی سے روشنی کی طرف سفر کیا، اور اس نے اس ڈوبنے والی کشتی کو چھوڑ دیا جو یزید کی تھی، ساحل نجات اور ساحل مراد پر پہنچ گیا۔ سوال یہ ہے، ایک بار پھر محرم شروع ہو رہا ہے، بعض جگہوں پر عزاخانوں میں لوگ شریک نہیں ہو سکیں گے کووڈ کی وجہ سے، لیکن ہاں مجلسیں ہوں گی، عزاداری ہوگی، اور لوگ نوحہ بھی پڑھیں گے، اپنے گھروں میں سینہ زنی و ماتم بھی کریں گے، لبیک یا حسین کی آواز بھی بلند ہوگی۔ لیکن ایک میسج ہے، جب ہم لبیک یا حسین کہیں تو صرف زبانی لبیک یا حسین نہ کہا جائے، عملاً لبیک یا حسین کہنا ہے۔ جب لبیک یا حسین کہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر لیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ پوری طرح سے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسینیت کی راہ میں جان دینی پڑے تو جان دے دیں گے، مال دینا پڑے تو مال دے دیں گے، وقت دینا پڑے تو وقت دے دیں گے۔ جب یہ کہہ دیا ہے لبیک تو اس کا مطلب یہ کہ اب کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، سب حسین کا ہے اور سب وقف حسین ہے۔ اور جب یہ کہہ دیا تو پھر آئیے زبان دل میں ہم آہنگی ہو، ایک رابطہ ہو، پورا وجود کہے لبیک یا حسین۔ کربلا میں حسین نے جب آواز دی تو جب تک سر جسم پر تھے تو لوگوں نے لبیک کہا، جب شہید ہو گئے تب بھی حسین کی آواز پر جواب دے رہے تھے۔ اور زہیر قین نے تو اتنا کہا کہ اگر 70 زندگیاں مل جائیں اور ہمیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے اور راکھ کر دیا جائے، آپ کہیں گے آقا؟ تب بھی ہم لبیک کہیں گے۔ ایسا لبیک چاہیے، اس طرح امام سے جڑنا ہے۔ دوسری چیز، عزاداری تحریک کا نام ہے، عزاداری متحرک ہونے کا نام ہے۔
आज़ादारी ایک انسان جو یعنی 9 اور 8 مہینے 10 مہینے تک دین کو بھولا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے، غفلتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، در حسین پر آ جاتا ہے لبیک کہتا ہوا. تو یہ یاد رہے، ہم غافل نہیں ہیں، ہم بیدار عزادار ہیں، ہم متحرک عزادار ہیں، ہم حلال و حرام کے فرق کو سمجھتے ہیں، ہم گناہ اور ثواب کے فلسفے کو سمجھتے ہیں، ہم حسین کی فکر کو سمجھتے ہیں، ہم حسین کے مقصد ایم اور آبجیکٹو کو سمجھتے ہیں. ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم غافل نہیں ہیں، اور غافل اگر ہوں گے تو پھر امام زمانہ کی کیسے مدد کریں گے؟ آئیے، وہ بھی تو وقت کے حسین ہیں، ان کی بھی تو آوازیں صدائیں گونج رہی ہیں، حل من ناصر. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، صرف اپنے آپ کو تیار نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے. اپنے بچوں سے کہنا ہے بیٹا جب سلام پڑھنے کے لیے جاؤ گے، جب نوحہ خوانی کرو گے، جب فرش اذا پہ جاؤ گے تو اسے صرف کسٹم اور ٹریڈیشن سمجھ کے نہ کرنا، کیونکہ ہمارے خاندان میں مجلسیں ہوتی تھی تو ہم کریں گے. ہم عزاداری ہر سال کرتے ہیں تو اس لیے کریں گے نہیں، اس لیے کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی عاشورہ پہ امام کا پیغام آ جائے، آواز آ جائے امام کا ظہور ہو گیا. تو اس طرح تیار ہونا کہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا. حسین نے بلایا، حبیب آ گئے. حسین کی آواز کو حر نے سمجھ لیا، حسین کی آواز پہ اصغر لبیک کہتے ہوئے چلے گئے. تو ہم اپنے بچوں کو تیار کریں کہ یہ عزاداری اصل میں تیاری ہے اس آخری انقلاب کے لیے، اس آخری حسین کی آمد کے لیے کہ جو آ کر کربلا والوں کے خون کا انتقام لے گا، جو آ کر دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا، جو آ کر عدل کا قیام کرے گا، جو آ کر الہی حکومت قائم کرے گا. عزیزو، اگر ہم سچے حسینی ہوں گے، ہم حسین کے انقلاب کے حوالے سے اگر مخلص ہوں گے، تب کہیں جا کر ہم حسین کا ساتھ دے سکیں گے. تو آئیے اس عزاداری کے فرض سے سبق حاصل کریں، اپنے نفس کو پاک کریں، اپنی نسلوں کی تربیت کریں، اپنے آپ کو اس آخری الہی انقلاب کے لیے تیار کریں. کیونکہ جو عزادار ہے وہ دیندار ہے، جو دیندار ہوگا وہ عزادار ہوگا، اور اس کے لیے وفادار ہونا شرط ہے. اور وفاداری یہ ہے کہ جو کچھ ہے سب آقا آپ کا ہے، آپ پر قربان. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ کی ضرور قریب تر ہے، تیار ہیں یا قافل؟ اس پہ روشن ڈالیے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اس پورا جو پینڈیمک ہے، ہم اس طرح سے عزاداری نہیں کر پا رہے جس طرح ہم ہر دفعہ کرتے ہیں. اور جہاں تک وقت امام کے مطلب ظہور کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں. ہر سال جو ہم عزاداری کرتے ہیں وہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ یہ دنیا بالکل فانی ہے، ہمیں جو ہے ہماری آخرت وہی جو ہے سدا رہنے والی زندگی ہے، لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے اور اس بات پہ بہت فوکس کرنا چاہیے کہ جو ہے بیسیکلی وقت امام کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے، اس پہ اور زیادہ نالج ہم سب کے پاس ہونی چاہیے. ہمیں اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے کوشش کرتا رہنا چاہیے، کیونکہ امام کا ظہور تو انشاءاللہ ایک دن ہو جائے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو کہاں پر پاتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ جو ہے ہمیں ان کی نصرت کرنی ہے، ہمیں ان کے ساتھ جانا ہے، تو اس کے لیے ہمارا کردار بہت بلند ہونا چاہیے. اور عزاداری ہمیں یہ ایک میسج ہر سال دیتی ہے، اور بس یہ ہے کہ یہ 10 دن کی عزاداری نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پورا سال اس پر جو ہے عمل کریں، جو ہمیں امام جو ہمیں کربلا سکھاتی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے.